یہ بارش کل کی شروع لگتی ہے۔ یہ جھڑی کی صورت اختیار کر گئی ہے اور کئی روز تک لگی رہے گی۔ میرے بھگوان کی کرپا، اپنے رب کی نعمت جانو کہ اس کی وجہ سے ہمیں شانتی اور امن کے ساتھ یہاں سے بچ کر بھیم سین پہنچنے کا موقع مل جائے گا۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ آج رات ہوتے ہی ہم لوگ یہاں سے کوچ کر جائیں۔ یہاں سے سرسوتی کے کنارے کنارے بھیم سین زیادہ سے زیادہ 3 کوس ہوگا اور ہم رات ہی رات وہاں پہنچ کر خطرات سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اگر ہم بارش رکنے تک یہاں انتظار کریں اور اس کے بعد موسم کھلنے پر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوں تو ہم ہر صورت میں پکڑے جائیں گے۔ میں جانتا ہوں اس بارش اور طوفان میں سفر تکلیف دہ ہوگا، لیکن مجھے امید ہے تم نے ہم پر جو اس قدر احسان کیے ہیں تو ایک اور احسان کرنے پر اپنا من نہ چراؤ گے۔ حماد نے پھر یشپال کی پیشانی پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تمہارا کہنا تو ٹھیک ہے، لیکن اس بارش میں سفر کرنا تمہارے زخموں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگا۔ تاہم میں سیوا رام سے بات کرتا ہوں، اگر کسی بیل گاڑی کا بندوبست ہو گیا تو آج رات ہوتے ہی ہم یہاں سے ضرور کوچ کر جائیں گے۔ پھر حماد کھڑا ہوتا ہوا بولا، لو، میں سیوا رام سے ابھی بات کر لیتا ہوں۔ حماد رسوئی میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی وینا نے خوش ہوتے ہوئے کہا، آؤ بھیا۔ پھر اس نے ایک پیڑھی اس کی طرف سرکاتے ہوئے کہا، آؤ بیٹھو بھیا۔ حماد پیڑھی پر بیٹھ گیا اور سیوا رام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ کو ایک اور تکلیف دینا چاہتا ہوں۔ سیوا رام نے کہا، دھن بھاگ، اگر میں آپ کی کوئی سیوا کر سکوں۔ حماد نے سنبھل کر کہا، کیا یہاں سے کسی بیل گاڑی کا بندوبست ہو جائے گا؟ میرے ساتھی آج شام ہوتے ہی یہاں سے کوچ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوئی چھت دار اور چاروں طرف سے ڈھکی ہوئی بیل گاڑی ضروری ہے، کیونکہ بارش کے اندر کھلی گاڑی میں سفر کرنے سے میرے ساتھی کے زخم خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ سیوا رام نے سوچتے ہوئے کہا، بیل گاڑیاں تو بے شمار ہیں، کیونکہ اس نگری کے باسی بیل گاڑیوں میں جنگل سے کٹی ہوئی لکڑی دریائے سرسوتی کے کنارے لاتے ہیں، پر اس طوفانی بارش میں کیا خبر کوئی سفر کرنے کی حامی برتا ہے یا نہیں۔ اور تم جاؤ گے کس طرف؟ میری منزل قصبہ بھیم سین ہے۔ اگر ہمارے جانے کے بعد ہمارا کوئی دشمن یہاں آ کر تم لوگوں سے ہمارے متعلق پوچھے تو اسے کہنا ہم نگر کوٹ کی طرف گئے ہیں۔ اس کی تم چنتا نہ کرو، یہ تو میں سنبھال لوں گا، پر تم ایسے موسم میں… وینا نے سیوا رام کی بات اچکتے ہوئے گھبراہٹ اور الجھن میں کہا، حماد بھیا، اس برساتی موسم میں بھیم سین کی طرف سفر نہ کرنا۔ حماد نے چونک کر پوچھا، کیا راستے میں کوئی خطرہ ہے؟ وینا نے گھبراہٹ میں کہا، ہاں بھیا، بہت بڑا خطرہ ہے۔ بھیم سین کی طرف جانے کے 2 راستے ہیں۔ ایک تو دریا پار کر کے اس طرف سے جس جانب سے آپ آئے ہیں، اس راستے پہاڑوں کے اندر طویل چکر کاٹ کر آپ کو بھیم سین جانا پڑے گا، اور ان چکروں میں آپ کی مسافت 6 کوس ہو جائے گی، اور پھر یہ راستہ انتہائی ابتر ہے۔ بارشوں کے موسم میں راستے کے اندر جگہ جگہ دھسانیں بن جاتی ہیں اور بیل گاڑی کا وہاں سے گزرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے۔ دوسرا راستہ دریا کے مشرقی کنارے کے ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ کچھ دور نیچے جا کر دریا پر لکڑی کا ایک پل آتا ہے اور اسے پار کر کے بھیم سین آ جاتا ہے۔ اس راستے مسافت بہت زیادہ بھی ہوئی تو 3 کوس بنتی ہوگی، لیکن یہ راستہ عرصے سے بند ہے اور کوئی بھی ادھر سے گزرنے کی جرت نہیں کرتا۔ حماد نے غور سے وینا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کس لحاظ سے خطرناک ہے؟ وینا نے سہمے سہمے لہجے میں کہا، اس کے متعلق باپو آپ کو بتائیں گے۔ حماد نے سیوا رام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بتائیے، یہ راستہ کیوں خطرناک ہے؟ سیوا رام کہیں ڈوبتے ہوئے بہت دور سے بولا، یہ ایک پرانی اور ہولناک داستان ہے، تم کہو، میں سننا پسند کروں گا۔ سیوا رام نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، سنو، کئی برس پیچھے کی بات ہے۔ ہماری بستی کے جنوب اور دریائی ڈھلان کی جانب پہاڑ کے اوپر ایک بہت بڑا مندر ہے جو ابھی بھی اسی طرح کھڑا ہے۔ اس مندر کے قریب ہی ایک بہت بڑی بستی ہوا کرتی تھی جس کا نام متلا تھا۔ وہاں ایک جوان برہمن رہتا تھا جس کا نام منوہر لال تھا۔ وہی منوہر متلا کی ایک خوبصورت لڑکی کو پسند کرنے لگا
اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، پر وہ لڑکی بڑی حسین اور خودسر تھی۔ اس نے براہمن کی محبت کا جواب بڑی حقارت اور نفرت سے دیا اور اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی روز سے براہمن اس مندر کے عقبی جنگل میں چلا گیا اور تپسیا کے علاوہ یوگ اور تپ کرنے لگا۔ بھگوان کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ براہمن اسی جنگل کے اندر مر گیا اور اپنے دوسرے جنم میں شیر کا روپ دھار لیا۔ پھر اس نے متلا والوں سے انتقام لینا شروع کیا اور بستی پر حملے شروع کر دیے۔ کوئی انسان، کوئی جانور اس کے حملوں سے محفوظ نہ رہا۔ سنا ہے وہ متلا سے ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کو اٹھا کر لے گیا اور جنگل میں لے جا کر اس لڑکی کو مار دیا۔ وہ لڑکی اس براہمن کی شکتی سے اپنے دوسرے جنم میں شیرنی بن گئی اور اس کے ساتھ رہنے لگی۔ شیر کے حملوں سے متلا کی بستی ایسی اجڑی کہ لوگ اپنے مکانوں کا ملبہ لے کر دریائے سرسوتی کے اس پار چلے گئے اور ایک نئی بستی آباد کر لی۔ وہاں مندر کے پاس اب اس بستی کے کھنڈرات ہی رہ گئے ہیں اور کوئی بھی انسان اس طرف جانے کی جرت نہیں کرتا۔ وہ شیر اور شیرنی دونوں مل کر اب اس ویران اور قدیم مندر میں رہتے ہیں اور دریا کے کنارے کنارے جو راستہ دریا کے بہاؤ کے ساتھ نیچے کی طرف جاتا ہے وہاں سے کسی کو گزرنے نہیں دیتے۔ حماد نے طنزاً مسکراتے ہوئے کہا، تم بھی اس پر یقین رکھتے ہو کہ وہ براہمن دوسرے جنم میں شیر بن گیا اور اس نے متلا کو ویران کر دیا؟ سیوا رام نے بھولے پن سے کہا، نہ ماننے کی کیا بات ہے مہاراج، یہ تو ہندو دھرم کا اعتقاد ہے کہ ہر منش مر کے بعد پھر جنم لیتا ہے۔ اور حماد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میرا مذہب اس کی نفی کرتا ہے۔ کوئی انسان دوسرا جنم نہیں لیتا۔ وہ شیر پنڈت منوہر لال نہیں اور نہ وہ شیرنی کوئی عورت ہے کہ دونوں نے جنم بدل لیا ہے۔ وہ دونوں جنگل کے عام درندے ہیں اور کسی وجہ سے انہوں نے بستی کو ویران کر دیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس بستی کے کسی فرد نے ان کے بچے اٹھا لیے ہوں یا انہیں مار دیا ہو اور اس نر مادہ نے بستی سے اپنے بچوں کا انتقام لیا ہو۔ بہرحال وہ شیر پنڈت منوہر لال نہیں۔ یہ میرے مذہب کی ضد ہے اور میں اسے ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ پہلے میں نے اگر اس راستے سے نہیں جانا تھا تو اب ضرور اسی راستے سے جاؤں گا۔ اگر ہم سلامت گزر گئے تو لوگوں کا یہ اعتقاد ختم ہو جائے گا، اور اگر اس شیر یا شیرنی نے مجھ پر حملہ کیا تو میں انہیں مار کر یہ ثابت کروں گا کہ وہ جنگل کے عام جانور ہیں۔ اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو لوگوں نے اپنے دل میں جو غلط اعتقاد بٹھا رکھا ہے وہ اٹھ جائے گا، دوسرا یہاں کے لوگوں پر میرے مذہب کی سچائی ظاہر ہو جائے گی۔ بس تم مجھ پر ایک مہربانی کرو، اپنی بستی کے کسی آدمی سے بات کر کے میرے لیے ایک بیل گاڑی کا انتظام کر لو۔ سیوا رام کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ مکان کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ سیوا رام اٹھتا ہوا بولا، میں دیکھوں تو تڑکے تڑکے کون آ گیا ہے۔ حماد بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ سیوا رام نے جب دروازہ کھولا تو سامنے بوڑھا ابو بکر کھڑا تھا۔ سیوا رام نے بڑی خوش طبعی سے کہا، آئیے آئیے وید جی۔ ابو بکر حماد کی طرف بڑھا اور اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، کل آپ سے ملاقات کے دوران میں آپ سے اس قدر متاثر ہوا کہ رات بھر مجھے نیند ہی نہیں آئی۔ سوچتا رہا کب صبح ہوگی اور آپ جیسے باجبروت فرزند سے ملوں گا۔ میں اپنا دعائیوں کا تھیلا بھی اٹھا لایا ہوں، سوچا تمہیں ملنے کے ساتھ ساتھ تمہارے ساتھی کی پٹیاں بھی بدل دوں گا۔ کیا وہ بیدار ہو چکا ہے؟ حماد نے یش پال کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، آئیے میرے ساتھ، کافی دیر ہوئی وہ بیدار ہو چکا ہے۔ ابو بکر حماد کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوا۔ رتلا اپنی کھاٹ پر ہی بیٹھی رہی۔ ابو بکر کو دیکھتے ہی یشپال نے اپنا سر اوپر اٹھا کر اسے پرنام کیا اور بڑی ہمدردی اور دردمندی سے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ ابو بکر نے پرانی پٹیاں کھول کر زخموں کو پھر مختلف رنگوں کے صفوف سے دھویا اور دوبارہ اس نے زخموں میں مرہم بھر کر پٹیاں باندھ دیں۔ اتنی دیر تک وینا بھی رسوئی سے وہاں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ابو بکر نے اپنا تھیلا سنبھالا اور حماد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ رات میں نے اپنے گھر تمہارا ذکر کیا تھا، میرے گھر والے سب بضد ہیں کہ تمہیں ساتھ لے کر آؤں۔ وینا نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا، وید جی بھوجن تیار ہے، کھا لیں، پھر بے شک انہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ ابو بکر نے زور دیتے ہوئے کہا، پر وہاں بھی ان کا انتظار کھانے پر ہی ہو رہا ہوگا۔ وینا نے انکار کر دیا، نہیں وید جی،
اب تو بھوجن یہیں ہوگا، آپ بھی کھا کر جائیں گے، میں ابھی لاتی ہوں، دیر نہیں کروں گی۔ وینا باہر نکل گئی۔ جلدی میں وہ لوٹی اور سب کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ حماد، ابوبکر، سیورام اور یشپال مل کر کھانے لگے۔ ابوبکر نے رتنا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس بیٹی کو بھی پوچھا ہوتا، آپ لوگ اس سے ایسا سلوک کر رہے ہیں گویا اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، قبل اس کے کوئی بولتا۔ یشپال نے رتنا کی طرف دیکھتے ہوئے تنزن کہا، اس نے مون دھار کیا ہوا ہے، اب یہ اپنی منزل پر جا کر ہی اپنی زبان کھولے گی۔ سب خاموشی سے کھانا کھانے لگے تھے۔ جب وینا خالی برتن اٹھا کر لے گئی تو حماد نے ابوبکر سے کہا، میں آپ کو ایک تکلیف اور بھی دینا چاہتا ہوں۔ ابوبکر نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا، تمہاری طرف سے تکلیف بھی میرے لیے ایک عظیم سعادت ہوگی، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کسی سے بات کر کے ہمارے لیے ایک بیل گاڑی کا انتظام کرا دیجئے۔ میرے ساتھی آج شام کے بعد یہاں سے کوچ کرنے پر بضد ہیں، اور پھر ان کے حالات ہی ایسے ہیں کہ انہیں واقعی اس طوفانی بارش کی آڑ میں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ابوبکر نے حماد کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، بیل گاڑی والے تو ایک چھوڑو کئی تیار ہو جائیں گے، اس کا تم اندیشہ نہ کرو۔ حماد نے تسلی کر لینے کے انداز میں کہا، بیل گاڑی والا کوئی ایسا ہو جو آپ کے اعتبار والا ہو، جو کسی کے پوچھنے پر یہ کہہ سکے کہ ہم قصبہ بھیم سین کے بجائے نگر کوٹ کی طرف گئے ہیں۔ ابوبکر اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا، تم اٹھو، میرے ساتھ چلو، میری نظر میں ایک نہایت قابل اعتماد گاڑی بان ہے، چلو تم خود ہی چل کے اس سے بات کر لو، مجھے امید ہے تم اس سے مل کر خوش ہوگے۔ حماد بھی اٹھ کھڑا ہوا اور وہ دونوں موسلا دھار بارش میں نکل گئے۔ ابوبکر بارش سے بچنے کے لیے جو چمڑے کی چادر اوڑھ کر آیا تھا، اب اس نے حماد کو بارش سے بچانے کے لیے اس چادر کا آدھا حصہ حماد پر ڈال دیا تھا۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے اس گلی میں آگے بڑھنے لگے جو بازار کی طرف جاتی تھی۔ ایک محلے میں داخل ہوتے ہوئے ابوبکر نے حماد سے کہا، یہ سارا محلہ مسلمانوں کا ہے، اور جس گلی میں اس وقت ہم جا رہے ہیں اس سے بائیں طرف کی گلی میں میرا گھر ہے۔ حماد نے بڑی جستجو سے پوچھا، اس بستی میں مسلمانوں کے کتنے گھر ہوں گے؟ ابوبکر نے بڑے فخر سے کہا، کافی گھر ہیں۔ کیا مسلمان ہونے سے قبل؟ ابوبکر نے اس کی بات چکتے ہوئے کہا، ہم سب شودر تھے۔ محمود غزنوی کے طوفانی حملوں کے دوران مسلمان گھروں کے آباء و اجداد مسلمان ہو گئے تھے، اب تو اس بستی میں ہمارے ہم مذہبوں کی تعداد کافی ہو گئی ہے۔ حماد جواب میں کچھ کہنے والا تھا کہ ابوبکر ایک گھر کے سامنے رک گیا اور دروازے پر دستک دیتے ہوئے اونچی آواز میں پکارنے لگا، اسماعیل، اسماعیل۔ تھوڑی دیر بعد ایک خوب قداور اور کڑیل جوان نے دروازہ کھولا۔ وہ بدن پر چونسی کے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور سر پر پگڑی بھی چونسی ہی کی تھی۔ ابوبکر کو دیکھتے ہی اس نے بڑی عزت و احترام کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، وید جی، آپ باہر کیوں رک گئے؟ اندر آئیے۔ پھر اس نے حماد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کون ہے؟ ابوبکر نے حماد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاں ان سے ملو، یہ مسلمان ہیں اور ہمارے مذہبی بھائی ہیں، ان کا نام حماد ہے اور کسی اہم کام کے سلسلے میں یہ نیشا پور سے آئے ہیں۔ یاد رکھو، یہ اہم کام ایسا ہے جس میں تیری میری اور ان کی ملت و مذہب کی بہتری اور بھلائی بھی ہے۔ تمہیں آج راتوں رات انہیں اپنی بیل گاڑی میں قصبہ بھیم سین پہنچانا ہے۔ اگر یہ اکیلے ہوتے تو اب تک اپنے گھوڑے پر کوچ کر چکے ہوتے، لیکن ان کے ساتھ ان کے دو ساتھی بھی ہیں، جن میں ایک لڑکی اور ایک مرد ہے۔ مرد بری طرح زخمی ہے، اس کے زخموں کا علاج میں ہی کر رہا ہوں۔ اس زخمی کی وجہ سے انہیں بیل گاڑی میں جانا پڑ رہا ہے، کیونکہ بارش میں سفر کرتے ہوئے اس کے زخم خراب ہو جائیں گے۔ اسماعیل نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، وید جی، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہو کر قصبہ بھیم سین تو کیا، ہستان پور کہیں تب بھی میں انہیں وہاں پہنچا کر آؤں۔ ہستان پور دہلی کا پرانا نام تھا۔ حماد نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا، اگر میں تمہیں بیل گاڑی دریائے سرسوتی کے اس کنارے کے ساتھ ساتھ نیچے کی طرف لے جانے کو کہوں تو انکار تو نہ کرو گے؟ اسماعیل سہم گیا اور کسی قدر ہکلاتے ہوئے کہا،
اس قدیم پرانے اور آسیب زدہ مندر کے راستے جہاں سے کوئی بچ کر نہیں جا سکتا۔ حماد نے اس کے جذبہ ایمانی کو ابھارتے ہوئے کہا، کیا ہندوؤں کی طرح تمہارا بھی یہی اعتقاد ہے کہ اس مندر میں جو شیر رہتا ہے وہ پنڈت منوہر لال ہے جس نے دوسرا جنم لیا ہے؟ کیا تم مسلمان ہو کر ایسے گمراہ کرنے والے اعتقاد کا شکار ہو؟ اسماعیل نے اپنی گردن نفی میں زور سے ہلاتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میرے مذہب میں ایسے بے نہاد عقیدوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ حماد نے آگے بڑھ کر اسماعیل کے شانے پر پیار سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تو سنو، میں اسی راستے سے جا کر ہندوؤں کے اس اعتقاد کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم سلامتی کے ساتھ گزر گئے تو بھی ان کے اس عقیدے کو ٹھیس آئے گی۔ اور سنو اسماعیل، اگر اس نر مادہ شیر نے ہم پر حملہ کیا تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں میں انہیں تم یا تمہارے بیلوں کو نقصان پہنچانے سے قبل ہی ختم کر دوں گا۔ اسماعیل نے اپنی چھاتی کو ابھارتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہیں، میں آپ کے ساتھ مل کر ہندوؤں کے اس عقیدے پر کاری ضرب لگاؤں گا۔ میں آپ کے ساتھ اس مندر کے راستے ضرور جاؤں گا۔ حماد اب مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اسماعیل سے پوچھا، کیا تمہاری گاڑی کا پچھلا حصہ چھت دار ہے؟ اسماعیل نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہیں، میں ایسا انتظام کروں گا کہ بارش کا پانی اندر نہیں آ سکے گا۔ اس بار ابو بکر نے اسماعیل سے کہا، تو پھر آج شام مغرب کی نماز کے بعد اپنی گاڑی لے کر سیوارام کے گھر آ جانا۔ اسماعیل نے سوچنے کے انداز میں کہا، کون سیوارام؟ کیا وہی بوڑھا تو نہیں جس کی پوتی وینا ہم سب کے گھروں میں کام کرتی ہے؟ ابو بکر نے اس کی خواہ میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، ہاں وہی، ہمیں اب اجازت دو، ہم چلتے ہیں۔ میں انہیں اپنے گھر لے جا رہا ہوں، ورنہ ہم تمہارے ہاں ضرور بیٹھتے۔ ابو بکر اور حماد نے اسماعیل سے مصافحہ کیا اور دونوں آگے بڑھ گئے۔ ابو بکر نے جب بائیں طرف گلی کا موڑ مڑا تو حماد نے پوچھا، کیا وینا لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے؟ ابو بکر نے بڑی ہمدردی سے کہا، ہاں، اس بیچاری کا کوئی کمانے والا نہیں، اس لیے وہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں صفائی کا کام کر کے اپنا اور اپنے باپو کا پیٹ پالتی ہے۔ حماد اس انکشاف پر بجھ سا گیا تھا۔ پھر اس نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، میں نے یہاں ایک چیز یہ بھی محسوس کی ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی زبان اور بولی میں کچھ فرق ہے۔ ابو بکر نے خوش ہو کر کہا، تمہارا اندازہ درست ہے۔ اصل میں ہمارے آباء و اجداد نے ترکوں کے ہاتھوں اسلام قبول کیا تھا۔ وہ کچھ عرصہ ہمارے خاندانوں میں رہے، اس لیے ہماری بول چال ان سے متاثر چلی آ رہی ہے۔ حماد اور کچھ نہ کہہ سکا کیونکہ ابو بکر اپنے گھر کے دروازے پر دستک دینے لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک نوجوان نے دروازہ کھولا اور ابو بکر حماد کو لے کر اندر داخل ہوا۔ وہ ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ کھلا تھا اور اپنی حیت کے اعتبار سے دیوان خانہ معلوم ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دو نوجوان اور اندر آ گئے اور ابو بکر نے حماد کو ان سے تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ سب میرے بیٹے ہیں۔ پھر وہ سب اکٹھے دیوان خانے میں بیٹھ گئے اور مل کر اپنے مذہب پر گفتگو کرنے لگے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد اسماعیل نے اپنے گھر سے اپنی بیل گاڑی نکالی۔ خود وہ اس طرح آراستہ ہوا تھا گویا بیل گاڑی ہانکنے کے بجائے وہ کسی جنگی رت پر بیٹھ کر میدان جنگ کی طرف روانہ ہوا ہو۔ اس نے اپنے جسم پر زرہ پہن رکھی تھی، اس کی تلوار اور ڈھال اس کے دائیں طرف پڑی تھی اور سر پر اس نے چمکتا ہوا خوت پہن رکھا تھا۔ وہ گاڑی میں جتے ہوئے اپنے ناگوری بیلوں کو ہانکتا ہوا سیوارام کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ بارش اب بھی جاری تھی جس کی وجہ سے سر شام ہی فضاؤں میں گہری تاریکی چھا گئی تھی۔ لوگ سویرے سویرے بارش اور سردی کی تیز لہر کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں کے اندر دبک گئے تھے۔ اسماعیل جب کبھی کبھی اپنے بیلوں کو چھڑی چواتا تو بڑے بڑے سینگوں والے دونوں ناگوری بیل اپنی دم کو ادھر ادھر مارتے اور سر کو دائیں بائیں جھماتے ہوئے اپنی رفتار تیز کر دیتے تھے۔ سیوارام کے گھر کے سامنے اسماعیل نے بیل گاڑی روک دی۔ تیزی سے برستے می میں چمڑے کی چادر اپنے اوپر لیے
وہ نیچے اترا اور آگے بڑھ کر اس نے سیوا رام کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد سیوا رام نے دروازہ کھولا۔ اسماعیل نے اسے مخاطب کر کے کہا، کیوں باپو، یہاں سے کوچ کرنے والے مہمان تیار ہیں، انہیں میرے آنے کی اطلاع کر دو۔ سیوا رام نے دروازے کے دونوں پٹ کھولتے ہوئے کہا، مہمان تو تیار ہیں، پر تم اندر آ کر بیٹھ جاؤ۔ اسماعیل اندر داخل ہوا اور سیوا رام کے ساتھ اس کمرے میں آیا جہاں یشپال بستر پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا بوڑھا مسلمان طبیب ابوبکر بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اسماعیل نے آگے بڑھ کر حماد اور ابوبکر سے مصافحہ کیا اور ان کے قریب ہی بیٹھتے ہوئے اس نے حماد سے پوچھا، آپ کب تک کوچ کریں گے؟ حماد نے یشپال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم تو تیار ہیں۔ اسماعیل کھڑا ہو گیا، تو پھر چلیں، وقت کیوں ضائع کریں؟ حماد کھڑا ہو گیا۔ اسماعیل نے دیکھا حماد بھی بہترین جنگی لباس پہنے ہوئے تھا۔ اپنے ٹاٹ کی ابا کے نیچے اس نے ایک موٹی بھاری اور چمکتی ہوئی کڑیوں کی زرہ پہن رکھی تھی۔ اس کے بازوؤں پر کوہنیوں تک لوہے کے مضبوط جوشن، دونوں کندھوں پر آہنی شانہ بند اور سر پر کھود ہونے کے علاوہ کمر سے اس کی بھاری اور خمدار خوب لمبی تلوار لٹک رہی تھی۔ سب سے پہلے رتنا اور وینا نے مل کر گاڑی کے اندر یشپال کا بستر لگایا۔ پھر حماد نے یشپال کو اٹھایا اور بیل گاڑی میں بستر پر لٹا کر اس کا بھاری لحاف اوڑھا دیا۔ اتنی دیر تک سیوا رام اور اسماعیل ان تینوں کے گھوڑے اندر سے کھول لائے تھے اور انہیں بیل گاڑی کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ رتنا بھی گاڑی میں سوار ہو کر اپنے بھائی کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ سیوا رام اور ابوبکر آ کر بیل گاڑی کے پاس کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں 3 لمبی لمبی مشلیں پکڑ رکھی تھیں۔ حماد نے اپنے گھوڑے کی زین سے بندھا ہوا اپنا بھاری جنگی گرز، کلہاڑا اور ڈھال تینوں چیزیں کھول کر اسماعیل کو تھماتے ہوئے کہا، انہیں اپنے پاس گاڑی کے اگلے حصے میں رکھ لو۔ اسماعیل تینوں چیزیں سنبھال کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی کی خیمہ نما چھت موٹے چمڑے کی تھی اور چاروں طرف سے وہ ویسے ہی موٹے چمڑی کے پردوں سے بند تھی جس کی وجہ سے بارش کا پانی اندر نہیں جا سکتا تھا۔ گاڑی کے اگلے حصے میں تدریجی ڈھلوان کا ایک چھجا بنا ہوا تھا جس کے نیچے گاڑی بان بارش سے محفوظ رہ کر بیلوں کو ہانک سکتا تھا۔ ابوبکر اسماعیل کے پاس آیا اور تینوں مشلیں اسے تھماتے ہوئے بولا، بستی چھوڑنے کے بعد ان میں سے ایک مشل کو روشن کر لینا اور فرائض تندہی سے انجام دینا۔ اسماعیل نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، وے جی، آپ کوئی چنتا نہ کہیں، رب کی مہربانی سے میں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ ابوبکر حماد کے پاس آ کر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس دوران وینا روتی ہوئی حماد کی طرف بڑھی اور سسکیاں لیتے ہوئے کہنے لگی، بھیا، میں ایک نیچ لڑکی ہوں، آپ نے بہن کہہ کر مجھے عزت دے دی ہے، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، آپ پہلے شخص ہیں جس نے مجھے بہن کہہ کر پکارا ہے۔ کیا میں امید رکھوں میرا بھائی پھر کبھی اپنی اس بے آسرا بہن سے ملنے آئے گا؟ حماد آگے بڑھا اور وینا کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے گلوگیر آواز میں کہا، وینا، جس طرح تمہارا کوئی بھائی نہیں اس طرح میری کوئی بہن نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنی بہن سے ملتا رہوں گا۔ پھر حماد اچانک مڑا اور بیل گاڑی کا پچھلا پردہ اٹھا کر اس نے یشپال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یشپال، تمہارے جن 4 دشمنوں کو میں نے قتل کیا تھا ان چاروں کے گھوڑے میں نے بیچ دیے۔ گو ان گھوڑوں پر میرا حق تھا کیونکہ ان کے مالک میرے ہی ہاتھوں ختم ہوئے تھے۔ اس کے باوجود میں تم سے اجازت طلب کرتا ہوں کہ کیا وہ رقم جو مجھے ان گھوڑوں کو فروخت کرنے سے حاصل ہوئی ہے وہ میں کسی نیک کام پر خرچ کر سکتا ہوں؟ یشپال نے اپنا سر اٹھاتے ہوئے کہا، حماد، تم مجھ سے اجازت طلب کر کے مجھے شرمندہ کر رہے ہو۔ ان گھوڑوں کے ساتھ ساتھ تم میرا اور رتنا کا گھوڑا بھی بیچ کر رقم اپنی جان پر خرچ کر لیتے تو بھگوان کی سوگند میرے من کو شانتی پراپت ہوتی۔ حماد مڑ کر پھر وینا کے پاس آیا۔ اپنے لباس کے اندر سے اس نے نقدی کی ایک بڑی تھیلی نکالی اور اسے وینا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ رکھو میری بہن، برے وقت میں یہ رقم تمہارے کام آئے گی۔ وینا پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، نہیں بھیا، میں یہ نہیں لوں گی۔ حماد پھر آگے بڑھتا ہوا بولا، بہنیں بھائیوں کی بات نہیں ٹالتی، میرے پاس اور بھی نقدی ہے، یہ میں تمہیں اپنے اخراجات سے فالتو نکال کر دے رہا ہوں، اگر تم نے نہ لی
تو میں جانوں گا تم نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنا بھائی بناؤ۔ وینا نے فوراً آگے بڑھ کر تھیلی لے کر اپنے آنسو پہنچتے ہوئے کہا، ایسی کوئی بات نہیں بھیا۔ حماد نے پھر اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میری غیر موجودگی میں اگر تجھے اپنے اور بابو کے اخراجات کے لیے رقم کی ضرورت ہو تو ابوبکر یا اسماعیل سے قرض کے طور پر لے لیا کرنا۔ میں جب آیا تو ان کا قرض اتار دیا کروں گا۔ قبل اس کے وینا کچھ کہتی، بوڑھا اور سیوارام اپنی ڈبڈباتی آنکھوں سے گلوگیر آواز میں بولا، مہاراج تم منش نہیں اوتار ہو۔ کاش۔ سیوارام اپنی اکھڑتی ہوئی آواز پر قابو نہ پا سکا اور اس کے الفاظ اس کے حلق میں ڈوب کر رہ گئے۔ حماد نے ابوبکر سے مصافحہ کیا اور اسماعیل کے ساتھ بگی میں سوار ہو گیا۔ اسماعیل نے بیلوں کو ہانک دیا تھا۔ سیوارام نے آہ بھرتے ہوئے کہا، کیسے بھاگوں والے ماتا پتا ہوں گے وہ جن کا یہ بھکتی اور مہابیر بیٹا ہے۔ بیل گاڑی اندھیرے اور بارش میں جلد ہی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ وینا سسکیاں لیتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ بوڑھے سیوارام نے بھی اپنی صافی کے پلو سے اپنی آنکھیں خشک کیں، پھر اس کی گردن جھک گئی تھی۔ وہ مڑا اور گھر کا دروازہ بند کر کے بوجھل قدموں کے ساتھ رسوئی کی طرف بڑھنے لگا، جہاں وینا بیٹھی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ ایک ایسا انسان جس کے ساتھ ان کا کوئی دھرم، کوئی رشتہ بھی نہ تھا، وہ اس کے اخلاق سے متاثر ہو کر اس کی جدائی پر بدحال ہو رہے تھے۔ بستی سے باہر نکل کر اسماعیل بیل گاڑی کو دریائے سرسوتی کے کنارے لایا، پھر اس نے رخ بائیں طرف موڑا اور دریا کے کنارے کنارے جنوب کی طرف بڑھنے لگا۔ اسماعیل کے پہلو سے پہلو ملا کر حماد بیٹھا ہوا تھا۔ دریا کے کنارے آ کر اسماعیل نے مشل روشن کر لی تھی۔ موسلادھار بارش سے جگہ جگہ پانی کھڑا تھا، لیکن راستہ پتھریلا ہونے کے باعث بیل گاڑی کو کھینچنے میں بیلوں کے لیے کوئی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا۔ 1 میل کا سفر کرنے کے بعد جنوب کی طرف جانے والا وہ پتھریلا راستہ جس پر بیل گاڑی جا رہی تھی، دریائے سرسوتی سے دور ہٹتا ہوا گھنے جنگل میں داخل ہوتا جا رہا تھا۔ اسماعیل نے ایک ہاتھ میں مشل اور دوسرے میں اپنے بیلوں کی رسیاں تھام رکھی تھیں، اور وقت گزارنے کی خاطر وہ حماد سے ادھر ادھر کے سوال کرتا جا رہا تھا۔ بیل گاڑی کے اندر یشپال اور رتنا بھی دونوں بہن بھائی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ سردی سے بچنے کے لیے رتنا نے لحاف اوڑھ رکھا تھا اور بڑے آرام سے وہ یشپال کے سر کے قریب ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسماعیل نے بیلوں کی رفتار تیز کر دی تھی۔ اب وہ اس گھنے جنگل میں سے گزر رہے تھے جس کے بائیں ہاتھ ایک پہاڑی کے اوپر وہ پرانا آسیب زدہ مندر تھا، اور اس پہاڑی کی تلہٹی میں اس بستی کے کھنڈرات تھے جس کا نام متلا تھا اور جو تباہ ہو گئی تھی۔ مندر کے نیچے سے کھنڈرات کے ساتھ ساتھ گزرتے ہوئے حماد نے اسماعیل کو مخاطب کرتے ہوئے تاریکی میں ڈوبے ہوئے اس بوسیدہ مندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو یہ ہے وہ آسیب زدہ مندر جو یہاں کے ہندوؤں اور کمزور عقیدہ لوگوں کے ذہنوں پر سوار ہے۔ مندر کے پاس سے گزرنے کے بعد اب دونوں جانب جنگل گھنا ہونا شروع ہو گیا تھا اور بیل بڑی تیزی سے سفر طے کرتے جا رہے تھے۔ حماد نے مسکرا کر اسماعیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تو اس سفر کو موت کا سفر جانا تھا۔ کہاں ہے وہ اس مہنت کی روح جس کی وجہ سے یہ راستہ تعاون زدہ راہوں کی طرح ویران اور اداس ہو گیا ہے؟ اسماعیل نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ حماد کی طرف دیکھتے ہوئے صرف لطف و محبت سے مسکرا کر رہ گیا۔ گھنے جنگل کے اندر انہوں نے 1 میل کی اور مسافت طے کی ہوگی کہ بیل خود بخود رک گئے۔ حماد نے پریشان ہو کر پوچھا، اسماعیل تم نے بیل کیوں روک دیے؟ اسماعیل نے بوکھلائی ہوئی آواز میں کہا، بیل میں نے نہیں روکے، یہ خود ہی رک گئے ہیں۔ پھر اسماعیل نے بکھرے ہوئے لہجے میں کہا، حماد بھائی میرا دل کہتا ہے کچھ ہونے والا ہے۔ حماد نے اپنی تلوار کھینچ لی تھی اور دوسرے ہاتھ میں وہ اپنی لمبی اور مضبوط ڈھال سنبھال کر کھڑا ہو گیا۔ اتنی دیر میں گاڑی کے اندر سے یشپال کی آواز سنائی دی، حماد کیا ہوا؟ بیل کیوں رک گئے ہیں؟ لیکن حماد یا اسماعیل میں سے کسی نے بھی اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ اسی وقت رتنا نے چمڑے کے پردے کے اندر سے اپنا سر باہر نکالتے ہوئے حماد سے پوچھا،
کیا ہوا؟ بیل کیوں رک گئے ہیں؟